خدا کے ہوں کس طرح جانشی مصطفیٰ کے شریعت کا پابند نہ جانوں گا ہرگز آدم نہ میں ان کو مانوں گا ہرگز. اب پوری توجہ سے سنیے گا. سیدھے سیدھے بتا دیتے تو آج مولوی تعویلات میں نہ پڑھتے کہ مولا کا معنی یہ ہے، مولا کا معنی وہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیار کرو، علی سے محبت کرو، جو کہ وہ بھی نہیں کر سکے. تو سیدھے سیدھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کے جواب میں عرض کروں گا. اب ذرا کتابیں کھولیے. حضور نے علی کو جب سے آغوش میں لیا، خانہ کعبہ کے باہر لے آئے، تب سے لے کے بار بار فرمایا یا علی انت خلیفتی من بعدی، یا علی انت وصیی، یا علی انت وزیری. آپ کو غدیر کے اس خطبے میں کوئی خلیفے کا لفظ نہیں ملتا ہے تو آپ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. گہوارے سے لے کے آخری لمحات تک بار بار اعلان کرتے آئے ہیں. کیا وہ آپ کے سامنے نظر نہیں آتا؟ 20 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ کو دکھائیں گے اور اہل سنت کی کتابوں سے دکھائیں گے، اور اس پہ منہ پہ ماریں گے، اس کے منہ پہ ماریں گے جو یہ کہتا ہے کہ نبی نے کسی کو اور خاص کر علی کو خلیفہ بتایا ہی نہیں تھا. بتایا تو تھا. غدیر میں بالکل آخری بات، عروج کی بات، بلندی کی بات، فائنل بات، نہایت ہی اوج پر حقیقت علی علیہ السلام کا اظہار فرمایا ہے. اس سے بہتر علی کا تعارف ہو نہیں سکتا تھا. اگر خالی اس وقت بھی خلافت کی بات کرتے تو دنیا سمجھتی کہ علی ایک صرف لیڈر ہے، علی صرف ایک سربراہ ہے، علی صرف ایک حاکم اور خلیفہ ہے، علی مدینے میں حکومت کرنے والا ایک حاکم ہے. دنیا یہ سمجھتی. علی کی تعریف کا حق ادا نہ ہوتا. حضور نے کہا کہ میں آخری بات کر رہا ہوں، خطبہ بھی آخری دے رہا ہوں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے اور علی کا تعارف ادھورا نہ رہ جائے. تعارف میں مکمل کر کے جاؤں. تو فرمایا کیا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. اور اس کے لیے تمہید یہ باندھی کیا کہ اے میرے صحابیوں ذرا یہ تو بتاؤ، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ یعنی میں تمہارے مال کو تمہاری اجازت کے بغیر خرچ کر سکتا ہوں، میں تمہاری بیوی کو تم سے بغیر پوچھے طلاق دے سکتا ہوں، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری اولاد کو جنگ میں بھیج کر کے شہادت تک پہنچا سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہارے ملک کو مال کو لے کر کے کسی اور کے حوالے کر سکتا ہوں. اسے کہتے ہیں تصرف کا حق، اسے تصرف کا حق کہتے ہیں. اور اللہ نے واضح کر دیا قرآن مجید میں النبی اولا بکم بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر تصرف کا حق رکھتا ہے. پوچھا، تمہید اس طرح باندھی، بتاؤ کیا میں یہ تمہاری جانوں پر تصرف کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک بے شک. جیسے آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہے نا، یہ مکان ہے یہ اللہ کے فضل سے، میرے پروردگار کے فضل سے ہے، حالانکہ اس کی ایک اینٹ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بار بار سوچتے ہیں کہ یہ جائے گا کب، کہتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے تو پھر آپ کا کیا ہے اس میں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت میں ماننا کچھ. سب نے کہا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، ہماری جانوں پر
ہم سے زیادہ آپ تصرف کا حق رکھتے ہیں. تو حضور نے تمہید باندھنے کے لیے فرمایا کہ اب علی کا صحیح تعارف یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یعنی تصرف کا حق جس طرح میں رکھتا ہوں اسی طرح علی رکھتے ہیں. اور پھر سن لو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یعنی میں آدم کا مولا تو علی بھی آدم کے مولا، میں اگر نوح کا مولا تو علی بھی نوح کے مولا، اگر میں ابراہیم کا مولا تو علی بھی ابراہیم کے مولا، اگر موسیٰ و عیسیٰ کا بھی میں مولا ہوں تو علی بھی موسیٰ و عیسیٰ کے بھی مولا ہے. علی اس میں علائی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. اب تو کسی کو نیند نہیں آنی چاہیے نا. اب اگر کسی کو نیند آئی تو خدا نخواستہ وہ غافلین میں شمار ہو جائے گا، اور علی والا کبھی غافلین میں شمار نہیں ہو سکتا. پوری توجہ سے سنیے گا. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، انہوں نے بلا تو کہا اور خود بلا بن گئے. عربی کا بلا کہا، اردو کے بلا بن گئے. کہا پھر کیوں نہیں مانا؟ تو پھر کہیں گے پھر میرے جملے کو سنو اور دہراؤ، پھر سمجھ جاؤ گے. پوری توجہ سنیے گا. ایک ہی جملے میں ساری باتیں نبی مکرم نے کر ڈالی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ پھر مانا کیوں نہیں؟ ان لوگوں نے بعد میں کیوں نہیں مانا؟ پرابلم کیا ہے؟ کہا پھر تم اس جملے کو دہراؤ. کیا کہا تھا میں نے؟ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. اب جس کا میں ہی مولا نہیں ہوا تھا، میں ہی اگر کسی کا مولا نہیں تھا تو کیا وہ علی کو مولا مانتا؟ یہی جواب ہے اس کا. مجھے ہی نہیں مانا تھا. جب میرے منہ پہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا ہے، وہ میرے منہ پہ کہتا ہے مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو جب اس نے مجھے ہی مولا نہیں مانا تھا تو کیا وہ علی کو مولا مان سکتا تھا؟ نہیں. جواب اس کا اتنا سا سمپل سا. جملے کو پھر سے دوہراؤ، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. آج بریشیا میں مومنین، سارے مومنات جتنی آئی ہیں، سب اگر علی کو مولا مانتے ہیں تو یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نبی بھی مولا تھا، اس لیے علی بھی مولا ہے. بابا کی عظمت بلند تر صلوات. لیکن یاد رکھیے ایک اور وجہ مولا کے نہ ماننے کی حضور نے بتا دی. اس کے بعد علی کو بھی تسلی چاہیے تھی نا، کیونکہ بہت سخت دن علی پر آنے والے تھے. حضور نے بلایا، مولا کائنات کو سینے سے لگایا کہ علی تمہارے لیے ایک اور حقیقت ہے جس کا اظہار کر کے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. پریشان نہ ہونا، تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو.
اور تم سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ منافق نہ ہو. پہلے وہ منافق ہوگا پھر تمہارا انکار کرے گا. پہلے کوئی مؤمن ہوگا پھر تمہاری محبت کا دم بھرے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کے بعد تمہیں گھبرانا نہیں, بالکل نہیں گھبرانا. اگر دنیا آئے تمہارے قدموں پر تو تم دنیا کو سجانا, اور اگر کہیں اور چلی جائے تو اس کے لیے تلوار نہ نکالنا. یہ جو مولا فرماتے ہیں دنیا غری غیری, جا کسی اور کو دھوکہ دے. دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا, اس میں ایک ملک سعودی عرب, سعودی عرب میں بھی ایک شہر مدینہ. اس وقت جزیرۃ العرب کی حکومت تھی. یہی تو تھا نا, ساری دنیا تو سمیٹ کے نہیں آ گئی تھی وہاں. ایک ملک چھوٹا سا. مولا پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں دنیا غری غیری, جا کسی اور کو دھوکہ دے. کیوں؟ اللہ نے تیرا نام دنیا رکھا ہے, میرا نام علی رکھا ہے. صرف اس کا ترجمہ کر دوں بات سمجھ میں آ جائے گی. دنیا کہتے ہیں پستی کو, علی کہتے ہیں بلندی کو. دنیا کے لیے علی تلوار نکالے, ہو نہیں سکتا. ہاں دنیا قدموں پہ آئی کہ اب آپ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں, تو علی نے کہا تو پھر سہارا دینا ہمارا فرض ہے. لیکن پھر بھی نہیں مانی. اب آپ سوال کا جواب دیجئے. سارے مسلمانوں کی تاریخ متفق ہے اس بات پر کہ مدینے کی ایک تیسرا حصہ مدینے کی آبادی کا منافقوں سے بھرا ہوا تھا. ثقیفہ کے بعد وہ منافق کہاں گئے؟ زمین میں جا کے دھس گئے, پگھل گئے, آسمان میں ہوا ہو گئے. کہاں گئے؟ خاموشی چھائی ہوئی ہے, کوئی کسی سے نہیں جھگڑتا, سب خوش ہیں. ابو سفیان بھی خوش ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. 25 سال گزرتے ہیں, مجبوراً دنیا علی کے قدموں پہ آ کے گرتی ہے, گڑ گڑاتی ہے, دنیا چیختی ہے, چلاتی ہے, فریاد کرتی ہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میری طرف دنیا والے ایسے ہجوم کے ساتھ آئے تھے کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں حسنین کریمین کچلے نہ جائیں. اور ایک مثال نہج البلاغہ میں مولا نے فرمائی کہ دنیا میری طرف اس طرح تیزی سے بڑھ رہی تھی جیسے بھوکے اونٹ موسم بہار کی ہریالی کی طرف دوڑتے ہیں. مثال دی موسم بہار کی جو ہریالی ہے اپنی طرف اور آنے والوں کو اونٹ کی طرف. اونٹ کی مثال اس لیے دی کہ پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. پھر کیا ہوا؟ جب دنیا آئی تو علی نے عجیب و غریب پہلی بدعت کا خاتمہ کیا. پوری توجہ سنیے گا. پہلی بدعت کا خاتمہ کیا. وہ کیا کہ اس سے پہلے جو سلسلہ تھا نا خلافت کا, کسی جھوپڑی میں مدینے کے باہر جا کے خفیہ میٹنگز, گھروں میں خفیہ میٹنگز ہوتی رہیں چند لوگوں کی, اور خلیفہ وہاں سے نکلتا تھا باہر اور مسجد میں آ جاتا تھا. لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب خلیفہ بن گئے. پہلی بدعت توڑی. کہا کہ میری حقیقی خلافت کا بھی اعلان غدیر کے میدان میں ہوا, اور اگر ظاہری طور پر بھی تم چاہتے ہو کہ علی خلیفہ بنے تو بھی میدان میں تم آؤ, میدان میں آ کر بیعت کرو. میں کسی جھوپڑی یا مدینے کے باہر یا کسی کے گھر کے اندر بند کمرے میں آپ سے بیعت نہیں لیتا. میدان